برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور ہم سب کا 20واں روزہ ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اور جو چند روزے بچ گئے ہیں ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ دن جیسے ہی ختم ہوگا ویسے ہی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کی کیا ویلیو اور کیا عظمت ہے، آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ آخری عشرے سے مراد کیا ہے۔ آخری عشرے سے مراد رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں۔ رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہوتا تھا، آپ ان 10 دنوں کو کیسے گزارا کرتے تھے اور ان 10 دنوں کی عظمت کیا ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2024 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے۔ وشد مئزرہ، کیا مطلب کمر کو کس لیتے تھے؟ اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں عبادت کے لیے ایکٹیو ہو جاتے تھے، پوری طریقے سے تیار ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی بیویوں سے دور رہا کرتے تھے۔ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ملنا جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں اپنی بیویوں سے دور رہا کرتے تھے۔ وشد مئزرہ، آپ آخری عشرے کے شروع ہوتے ہی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث میں دوسری بات کیا بتائی گئی؟ احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ احیا کا لفظ ہے، زندہ کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، نماز کا اہتمام اور ذکر و اذکار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اسی طرح توبہ و استغفار کا اہتمام۔ اللہ کے رسول یہ پوری رات عبادتوں میں گزارا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ان راتوں کی اصل زندگی یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت میں گزاری جائے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ احیا لیلہ، آپ ان راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی خوب عبادتوں سے ان راتوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے وَأَيْقَظُ أَهْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اکیلے نہیں کرتے تھے بلکہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی ابھارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کو اپنی فیملی کے ساتھ ان راتوں میں جاگا کرتے تھے، ان راتوں میں عبادات کیا کرتے تھے، ان آخری عشروں میں سب مل کر خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کی ڈھیر سارے معاملات میں ہم اپنی فیملی کو لے جاتے ہیں، شریک کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، شادی بیاہ ہو، چاہے شاپنگ ہو، چاہے ٹور ہو، سیر و تفریح ہو، دیگر سارے دنیاوی معاملات میں ہم اپنے فیملی کو شریک کرتے ہیں، لیکن عبادت کی باری آتی ہے تو ہم اکیلے عبادت کرتے ہیں۔
یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان راتوں میں، ان آخری عشروں میں عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فیملی، پوری اہل و عیال کو ان راتوں میں جگاتے تھے اور عبادت پر ابھارا کرتے تھے۔ لہٰذا جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں اپنی اہل و عیال کو شریک کرتے ہیں، ایسے ہی نیک کام میں، عبادت کے معاملے میں اپنی اہل و عیال اور اپنی فیملی کو شریک کریں۔ اسی طریقے سے اس رات، اس آخری عشرے کی اتنی فضیلت کیوں؟ رمضان المبارک کے آخری جو عشرہ ہے بہت فضیلت والی عشرہ ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت ہے کیونکہ اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے نام سے مکمل ایک سورت ہی قرآن پاک میں نازل فرما دیا، جس سورت کا نام ہے قدر، سورۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اے نبی، آپ کو کیا پتا اس رات کی ویلو کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ کیا کہا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ اور 1000 مہینے کی کیلکولیٹر کریں گے آپ تو 83 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ اب یا آج کے جو لوگ ہیں یا اس امت کے جو لوگ ہیں اس کی زندگی کتنی ہوا کرتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور اس ایک رات کی عبادت کیا بتا رہا ہے قرآن پاک؟ 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال سے بہتر۔ گویا اگر کسی نے اپنی زندگی میں اس ایک رات کو پا لیا اور صحیح سے عبادت کر لی، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خوب اہتمام کیا، تو سمجھو 83 سال کی اس سے بہتر عبادت اس نے انجام دے۔ اور اگر 10 رات پا لیے، 10 اسی رات کو پا لیے تو اللہ اکبر، اندازہ کرو کتنی فضیلت والی یہ رات ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے قیام اللیل کر لیا اس رات میں، سمجھو 1000 مہینے تک قیام اللیل کر لیا۔ جس نے کچھ دعائیں کر لی، قرآن پڑھ لیے، کچھ عبادتیں کر لی، سمجھو 1000 مہینے تک اس نے عبادت کر لی ہے۔ لہذا اس موقع کو گوائیں نہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت ہی قیمتی آفر ہے اور بہت ہی اہم آفر ہے۔ اس آفر کو گوائیں نہیں، اس آفر کو یوں ہی بیکار نہ جانے دیں۔ اس رات کو حاصل کریں، اس رات کو تلاش کریں، اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ آگے فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتوں کے جو سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس رات کو نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے اس رات کو اترتے ہیں۔ اور یہ رات سلامت والی رات ہوتی ہے، کب تک؟ حَتَّى مَطْلِعَ الْفَجْرِ، طلوع فجر تک، طلوع فجر تک یہ رات عبادت والی رات ہوتی ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر کیوں پڑا؟ آئیے اس کی وجہ تسمیہ بھی ہم جانتے چلتے ہیں مختصراً۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے عظمت، ویلو، مقام و مرتبہ۔ اردو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی بڑی قدر ہے، لوگ فلاں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر اس لیے پڑا کیونکہ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اسی طریقے سے قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تقدیر۔
چونکہ اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر تو پہلے سے لکھی گئی ہے، لیکن اس رات میں 1 سال میں کیا ہونے والا ہے اللہ فرشتوں کو یہ ذمہ داری سونپتی ہے، یہ تقدیر لکھے جانے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مثال سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے لکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ رات تقدیر والی رات ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، چونکہ قدر کا ایک معنی تقدیر کے ہیں، اور اسی طریقے سے قدر کا ایک معنی ہوتا ہے ٹائٹ، تنگ۔ جیسے کوئی چیز تنگ ہو جاتی ہے تو عربی میں وہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں قدر کا۔ اب چونکہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اللہ کی یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، یہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، اسی لیے اس رات کا ایک نام لیلۃ القدر پڑا، کیونکہ قدر کا معنی تنگ اور ٹائپ کے ہوتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل الملائکہ۔ تو یہ لیلۃ القدر کے وجہ تسمیہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد یہ فضیلت والی رات کون سی رات ہے، اس آخری عشرے میں کون سی رات ہے اس فضیلت والی رات؟ تو اس سلسلے میں متعدد احادیث ہیں، کئی احادیث ہیں۔ ان سارے احادیث کو جمع کرنے کے بعد اہل علم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ فرما دیا ہے فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ اس اہم والی رات، اس عبادت والی رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، تو پھر اپنی طرف سے کسی ایک رات کو خاص کر کے جاگنا اور عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے 5 طاق رات کا تذکرہ کیا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان ساری راتوں میں عبادت کے لیے جاگنا ہے اور تلاش کرنا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات وہ فضیلت والی رات ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فضیلت والی جو رات ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ان 5 راتوں میں جاگے، ان 5 راتوں میں تلاش کرے، تاکہ وہ فضیلت والی رات انسان کو مل جائے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت والی رات نہیں بتائی ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے 27ویں کو وہ شب قدر ہے، فضیلت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، تو بتائیے ذرا 21 کو کون جاگتا، 23 کو کون جاگتا، 25 کو کون جاگتا؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ ہے ہم سب کے لیے بھلائی ہے کہ ہم ان راتوں میں خوب عبادت کریں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین موقع ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اس میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ اس رات میں ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ جس سے خوش ہوتا ہے وہ فرائض کی پابندی سے۔ لہٰذا یہ عہد کر لیں کہ اس آخری عشرے میں فرائض کا ہم خوب پابند کے ساتھ ادا کریں گے، فرض نمازیں اور جو روزے فرض بچ گئے ہیں ان روزوں کا، اور اللہ نے اگر ہمارے مال پر زکوٰۃ فرض کر دیا، اتنا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس مال کو بھی ہم نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے،
کیونکہ فرض سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من عاد لی ولیًا، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ جس چیز سے قریب ہوتا ہے، میرا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی۔ ہم نے بندے پر جو فرض کیے ہیں، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، ان ساری چیزوں پر عمل کرنے سے بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میرا مقرب بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ فرائض میں سستی کرتا ہے، فرائض میں غفلت برتتا ہے، فرائض کو ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے بندہ فرائض کے بعد جب نوافل کا اہتمام کرے، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقہ و خیرات، تو بندہ میرا چہیتا بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی کان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے بندے کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، ایسے بندے کی پاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سنتا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ دیکھتا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ پکڑتا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ چلتا ادھر ہے جدھر اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ضرور اہتمام کریں تاکہ ہم اللہ کا چہیتا بندہ بن سکیں، اللہ کا محبوب بندہ بن سکیں۔ اور یاد رکھو، جب انسان فرائض کے بعد نوافل کا خوب اہتمام کرتا ہے تو ایسا بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہے مستجاب الدعوات کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول ہونے لگتی ہے، ایسے شخص کی دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں اللہ نے کہا جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کا خوب اہتمام کرتا ہے، ایسا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں اسے ادا کرتا ہوں، مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ہم مستجاب الدعوات میں شامل ہوں، تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا خوب اہتمام کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ان چیزوں کا خوب اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا۔ کیوں؟ کیونکہ انہی اعمال کے ذریعے بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا طاق رات ہو یا اس آخری عشرے میں یہ عہد کر لیں کہ ہم ضرور فرض نمازوں کو 5 وقت جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا ہے تو اسے ادا کریں گے، اور جو روزے بچ گئے ہیں ان روزوں کا ہم اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ اسی طرح اگر اس رات میں ایک اہم کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ وہ اہم کام کیا ہے؟ حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، فضیلت والی رات ہے، تو میں اس رات میں کیا پڑھوں؟ اس سوال پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا پوچھ رہی ہے کہ اس رات میں کیا پڑھوں؟ یہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ اس رات میں کیا کروں، کیا پوچھ رہی ہے؟ اس رات میں کیا پڑھوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں دعا کا اہتمام یہ بہت اہم کام ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرماتے ہیں کہ جب یہ رات مل جائے تو یہ دعا پڑھنا، اس کا خوب اہتمام کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مختصر سی دعا ہے، بہت چھوٹی دعا ہے، اور ذرا غور کرو، اس ایک رات کی عبادت کا بدلہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اتنی بڑی فضیلت والی رات میں پیارے نبی کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی دعا، ایک چھوٹی سی دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا کتنی اہم دعا ہے۔ اس دعا میں مانگا کیا جا رہا ہے؟ اس دعا میں یہ مانگا نہیں جا رہا ہے اللہ مجھے دولت سے نواز دے، اللہ مجھے عہدے اور منصب سے نواز دے، اللہ مجھے شہرت سے نواز دے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات فرما، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے نجات فرما۔ اس دعا میں یہ نہیں مانگا جا رہا ہے، اس دعا میں مانگا کیا جا رہا ہے؟ اس دعا میں مانگا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں انسان کو چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے رب سے معافی مانگے، اس لیے کہ یہ رات معافی والی رات ہوتی ہے، یہ رات بخشش والی رات ہوتی ہے۔ اللہ سے خوب معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے خطاؤں سے توبہ کر کے۔ اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں وہ دعا آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے ملک ملت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ابھی ملک ہمارا جس حالات سے گزر رہے ہیں ہر کوئی اس سے واقف ہے، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یا تو درخواست کروں گا کہ میرے بھائیوں ان راتوں میں خصوصی طور پر اپنے ملک کی حالات کے لیے ضرور دعا کریں۔ ہمارے ملک کی حالات بہت ہی تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہی ہے اور ہمارے دیش دوسرے رخ کی طرف جا رہی ہے، اس لیے اگر ہم سب مل کر دعا کریں گے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، اگر ہمارے آنسو کے 2 قطرے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے تو سمجھ لو ہمارے ملک کے اتنے بڑا ملک ہے بہت بڑی فتنوں اور فساد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا تو سمجھو ہمارے ملک اچھی حالات میں آ جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ان راتوں میں اور خاص کر رمضان کے مہینے میں اپنے ملک کی حالات کے دیکھتے ہی ہیں اس کے حالات کی اچھائی کے لیے دعا ضرور کریں۔ اسی طریقے سے تو اس رات میں اس دعا کے علاوہ آپ دوسری دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ آخری عشرے میں ان ساری عبادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری شریعت نے ایک بہترین شکل اور صورت بتایا، ایک طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے اعتکاف۔ وہ ہے اعتکاف۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس آخری 10 دنوں سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں تو اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے تھام لینا، پکڑ لینا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا وہاں اللہ نے کہا انتم لہا عاکفون۔ عاکفون کا لفظ ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے۔ تو لغوی معنی دیکھا جائے تو اعتکاف کا معنی ہوتا ہے تھام لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں اگر اعتکاف کا معنی دیکھتے ہیں تو معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرا لینا، اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا اور مسجد سے باہر نہ نکلنا۔ اعتکاف یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو یاد رکھو اعتکاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت مردوں کے لیے بھی ہے، یہ سنت عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا ہے اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ یہاں ایک خاص بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ عورت اسی مسجد میں اعتکاف کرے گی جہاں پردے کا انتظام ہو، جہاں عورتوں کے لیے الگ انتظام ہو۔ جس مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہے وہاں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت اور پاک دامنی کی حفاظت یہ فرض ہے، جبکہ اعتکاف سنت ہے۔ ایک فرض کو داؤ میں لگا کر سنت پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی مسجد میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف نہ کریں اور گھر میں بھی اعتکاف نہ کریں، اس لیے کہ قرآن میں صاف لفظ ہے کہ تم لوگ مسجد میں اعتکاف کرو، مسجد میں اعتکاف کرو۔ لہٰذا
گھر میں نہ مرد بھی اعتکاف کر سکتا ہے نہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ ہاں اگر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے، مسجد میں ویسا انتظام نہیں، تو ماں و بہنوں سے کہوں گا کہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، آپ خوب عبادتیں کریں، اپنے گھر میں رہ کر تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور تسبیح و تحلیل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتکاف مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعتکاف کب سے کب تک کریں؟ تو یاد رکھو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایک دن یا 2 دن اعتکاف کرنا چاہے تو یہی سوال شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی تھے۔ انہوں نے کہا افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آخری 10 دن پورا اعتکاف کرے، پورے آخری عشرہ اعتکاف میں گزارے۔ لیکن اگر کوئی 2 دن کرتا ہے، کوئی 1 دن اعتکاف کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس کی تحدید نہیں ہے، اس کی تائید نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو مسجد میں کب داخل ہوگا اور مسجد سے کب باہر نکلے گا؟ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ جیسے 21ویں رات کب شروع ہوتی ہے؟ آج 20 روزہ ہے، جیسے ہی روزہ افطار کریں گے مغرب کی اذان ہوگی اور 21ویں رات میں ہم داخل ہو جائیں گے، تو مغرب کی اذان سے پہلے ایسے شخص کو مسجد میں آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھ کر کے 21ویں رات کی فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے حجرے میں اپنی جگہ میں چلے جائیں گے۔ اور نکلیں گے کب مسجد سے؟ تو یاد رکھو چاند نظر آنے کے بعد، مغرب کے اذان کے بعد وہ مسجد سے نکل جائیں گے۔ اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو 29 کو مغرب کی اذان کے بعد نکل سکتے ہیں، اور اگر 29 کو نہیں آیا تو 30 روزہ پورا ہو کر کے مغرب کی اذان کے بعد معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات اس تعلق سے یاد رکھیے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح بات ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں اسے چاہیے کہ اعتکاف کے دوران نہ مریض کی عیادت کے لیے جائے، نہ کسی جنازے میں شریک ہوں، اور اسی طریقے سے نہ اپنی بیویوں سے مباشرت کریں، اور دنیاوی کام کے لیے مسجد سے باہر نہ چلیں، الا یہ کہ کوئی ایسی اشد ضرورت پیش آ جائے، جیسے پیشاب پاخانہ یا پانی نہانے کے لیے اگر کسی مسجد میں انتظام نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو مسجد سے اسے باہر جانا ہی پڑے گا، تو ایسی صورت میں مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے آج تقریباً سارے مساجد میں لیٹرین، پیشاب اور باتھ روم کا انتظام ہے، اس لیے جو اعتکاف کرنے والے ہیں تو اسے چاہیے کہ مسجد سے کسی کام کے لیے باہر نہ نکلیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، تسبیح و تحلیل میں گزاریں۔ اور بیٹھتے کس مقصد سے؟ بیٹھتے اسی مقصد سے کہ ہم عبادت سے فائدہ اٹھائیں۔ وہاں بیٹھ کر اگر ہم دنیا داری کی بات کریں گے اور ادھر ادھر کی بات کریں گے، لایانی بات کریں گے، سیاست کی باتیں کریں گے، تو پھر بیٹھنے کا مقصد تو فوت ہو جا رہا ہے۔ اس لیے جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو خوب عبادت میں اپنا وقت صرف کریں اور پھر دوسرے کاموں سے بچیں۔ اسی طرح سے آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے اس آخری عشرے کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے صدقۃ الفطر کا۔ صدقۃ الفطر، فطرانہ جسے کہا جاتا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر فطرہ فرض قرار دیا ہے، چاہے مسلمان مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، سب کے اوپر فطرہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس کا نکالیں گے کیسے فطرہ؟ تو یاد رکھیے فیملی ممبرز کے جو ذمہ دار ہیں اسے چاہیے کہ اپنے فیملی میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ان سب سے ایک آدمی پر 2.5 کلو اناج نکالیں فطرہ۔ 2.5 کلو اناج، صحابہ کرام کے زمانے میں اناج ہی فطرانہ نکالا کرتے تھے اور غریبوں تک پہنچایا کرتے تھے، تو ایک آدمی پر 2.5 کلو اناج ہے۔ آپ جو استعمال کرتے ہیں گیہوں یا چاول، آپ اس کو نکالیں، یا اس سے
بہتر آپ نکال سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے۔ اسی طریقے سے نماز عید سے پہلے فطرانہ غریبوں تک پہنچا دینا ہے، مسکینوں تک پہنچا دینا ہے، اس لیے کہ جو نماز عید کے بعد فطرہ ادا کرے گا تو وہ صدقۃ الفطر نہ ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ میں شمار ہوگا۔ اس لیے نماز عید سے پہلے اس فطرے کو ادا کر دیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ فطرہ ادا کرنے سے ایک تو عید کے دن غریب اور مسکین کو کھانے کو مل جاتا ہے، اور دوسری بات روزے دار کے دوران روزہ کچھ لغو کام، کچھ لغو اقوال و افعال، اس طرح کی کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی ہوتی ہے، اس فطرے کی وجہ سے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم چیز ہے! اندازہ کرو 30 دن کی عبادت میں کمی بیشی کچھ آ گئی، اللہ نے آخر میں کفارے کے طور پر صدقۃ الفطر حکم دے دیا ہے تاکہ ہمارے روزے پورے صحیح سلامت ہوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ باقی کے جو روزے بچ گئے ہیں ہم سارے مسلمانوں کو اخلاص اور خلوص کے ساتھ ان روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار اس آخری عشرے سے ہم سارے مسلمانوں کو، ماؤں بہنوں کو خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔